اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ایک واقعہ۔ آپ کی عمر تقریباً 12 سے 14 برس کے درمیان تھی، تو آپ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے اور ہر کام ان کے بجا لاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت طلحہ بن برا بھی بے انتہا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی حضور آپ بتائیں یہ کتنی محبت کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برا سے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی حضور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، دل و جان سے آپ پہ جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ اپنے والد کی گردن کاٹ کے میری خدمت میں لاؤ۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑے، اور دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن میں میان کے اندر تلوار لیے کھڑے تھے، ان سے وہ تلوار لی اور دوڑ پڑے اپنے والد محترم کی طرف۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو پکڑ لاؤ ورنہ یہ گردن کاٹ کر لے آئے گا۔ تو گویا صحابہ نے اس کو پکڑ کر لائے۔ تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح شام اعتماد داری کے لیے ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے جاتے ان کے گھر۔ ایک شام حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد محترم کے کان میں کچھ کہا، تو جب حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے کہا کہ حضور نے آپ کے کان میں کیا فرمایا؟ تو وہ اپنے والد محترم سے پوچھنے لگا لیکن وہ نہیں بتا رہے تھے۔ جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بچے آپ کا آج شام کو انتقال ہو جائے گا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع لازمی دیجیے گا۔ تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا یہ عالم تھا، آپ نے کہا کہ حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے گھر کی طرف آتے وقت جن گلیوں سے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے ہیں وہ یہودیوں کی ہے، تو جب آپ آئیں گے میرے جنازے میں تو شاید ان کو کوئی تکلیف پہنچا دے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ تھی محبت کا عالم ان کا۔ جب شام کا وقت آتا ہے تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی جاتی۔ تو دوسرے دن صبح کے وقت حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا جنازے کا تاکہ میں شرکت کرتا؟ لیکن ان کے والد نے فرمایا کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منع کر دیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ جن گلیوں سے حضور یہاں تشریف لاتے ہیں وہ یہودیوں کی ہیں، گویا یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اور میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضرت طلحہ بن برا جب آپ سے ملاقات کرے تو ان سے مسکرا کر ملنا، تاکہ یہ مسکرا کر کے ملنے کے حقدار ہیں، انہوں نے بے تحاشا مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ تھے حضرت طلحہ بن برا
جو کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری قبر کو روشن کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی